بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو ہم نے پڑھے تھے پچھلے لیکچر میں، اور اس میں ہم نے مقاصد تعلیم پہ بھرپور طریقے سے روشنی ڈالی تھی۔ تو آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے نصاب تعلیم۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی جب آمد ہوئی تو انہوں نے بر صغیر میں جو نصاب تعلیم نافذ کیا اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ تو ابتدا میں اسلامی مدارس کے نصاب میں قرآن حکیم کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ علاوہ ازیں تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ یہ بھی اسلامی نظام تعلیم کا حصہ تھے، جبکہ دیگر علوم جیسے حساب، طب، نجوم اور زراعت وغیرہ ان کی تحصیل اختیاری مضامین کی سی تھی۔ طلباء کو اپنی دلچسپی کے مطابق مضامین کے انتخاب کی آزادی بھی تھی، جبکہ قرآن حکیم کی تعلیم کو مرکزی مقام حاصل رہا۔ کئی علوم قرآن پاک کی تفہیم کے لیے نصاب میں شامل ہوتے گئے، تو وقت کے ساتھ ساتھ نئے مضامین بھی نصاب میں شامل کیے گئے۔ جیسے قرآن پاک پر اعتراضات ہونے لگے تو ان کے جواب کے لیے فلسفیانہ علوم، خاص طور پر علم الکلام بھی وجود میں آیا۔ تو جیسے جیسے ضروریات اور وقت کے ساتھ ساتھ نئی ضروریات پیش آتی رہیں اور تعلیم میں تبدیلی کرنے کا جو ہے سلسلہ وہ شروع ہوا، تو برصغیر کے نصاب تعلیم میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ تو ان کا جائزہ مختلف ادوار کے حوالے سے ہم لیں گے۔ تو ابتدائی تعلیم کا جو نصاب ہے، پہلے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کا نصاب برصغیر میں کیا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی لکھنا پڑھنا اور ابتدائی حساب کتاب جو ہے یہ سکھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کے وہ ابتدائی اصول بھی بتائے اور یاد کرائے جاتے تھے جو ضروری سمجھے جاتے تھے۔ چونکہ اس دور میں مسلمان عوام کی زبان عام طور پر فارسی تھی، لیے سے مکاتب فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھا، تو مکاتب کے اندر فارسی ہی ذریعہ تعلیم رکھا گیا، اور ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جز کلام اللہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں ہیں جیسے گلستان اور بوستان وغیرہ، یہ بھی ابتدائی طور پر نصاب تعلیم کے اندر شامل تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ثانوی تعلیم کا نصاب کیسا تھا۔ ثانوی سطح کے نصاب میں زبان و ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلقہ مضامین، مثلاً دفتری و قانونی امور کی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی، اور نصاب میں ادب و انشاء، حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور خوشنویسی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ثانوی سطح پر فارسی زبان ذریعہ تعلیم تھی، لیکن عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جاتی تھی، تاکہ طلباء جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ثانوی تعلیم کے نصاب کی ایک اور بھی اہم خوبی یہ تھی کہ جب ثانوی درجہ کی تعلیم حاصل کر لیتا تھا طالب علم، تو وہ سرکاری ملازمت کا بھی اہل ہو جاتا تھا کہ وہ سرکاری محکمے میں جا کر درخواست دے سکتا تھا اور نوکری یا ملازمت حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ہے اعلیٰ تعلیم کا نصاب۔ تو اعلیٰ تعلیم کے درجے کے نصاب میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث و فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف اور علم حیت وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلباء اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کرتے تھے۔ کچھ قاضی کے منصب پر فائز ہو جاتے تھے اور کچھ شاہی درباروں میں مختلف عہدے حاصل کر لیتے تھے، لیکن درس و تدریس کے پیشہ سے منسلک ہونے والے جو لوگ تھے اس زمانے میں ان کو سب سے زیادہ عزت حاصل تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے برصغیر میں سلاطین دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کے زمانے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔